HB ریسرچ اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ چلیں آج معاشیات کے کچھ ایسے بنیادی اصولوں پر بات کرتے ہیں، وہ اصول جو دراصل ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں معاشیات کے سب سے بڑے، سب سے بنیادی سوال سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہماری خواہشیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن ان کو پورا کرنے کے جو وسائل ہیں وہ ہمیشہ کم پڑ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دراصل یہی وہ گتھی ہے جسے معاشیات سلجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، تو معاشیات کو سمجھنے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے نا، وہ ہے انسانی خواہشات کو سمجھنا۔ آخر یہ خواہشات ہیں کیا، اور یہ آتی کہاں سے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر روٹی، کپڑا اور مکان جیسی ضروریاتوں سے لے کر ایک اچھی گاڑی یا نئے فون کی خواہش تک، یہ سب انسانی احتیاجات ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو پوری معیشت کا انجن چلاتی ہیں۔ اگر ہماری کوئی خواہش ہی نہ ہو تو بھلا کوئی کچھ بنائے گا کیوں یا کام ہی کیوں کرے گا؟ اور یہ خواہشات اتنی سیدھی سادھی بھی نہیں ہوتیں، ان کا اپنا ایک بڑا دلچسپ نظام ہے۔ کچھ تو بار بار پیدا ہوتی ہیں، جیسے بھوک اور پیاس، کچھ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، جیسے گاڑی ہے تو پیٹرول بھی چاہیے، اور کچھ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں، مطلب ایک ہی بجٹ میں یا تو نئی گاڑی آ سکتی ہے یا چھٹیوں پر جایا جا سکتا ہے۔ اور بس یہیں سے جنم لیتا ہے معاشیات کا سب سے بڑا مسئلہ، جسے کہتے ہیں کمیابی یا اسکیرسٹی۔ دیکھیں، بات بہت سیدھی ہے۔ خواہشات ہیں لامحدود، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل ہیں، چاہے وہ وقت ہو، پیسہ ہو یا کوئی اور چیز، وہ سب محدود ہیں۔ تو معاشیات دراصل ہے کیا؟ یہ اسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کا علم ہے کہ بھئی اپنے ان محدود وسائل کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پوری ہو سکیں۔ اچھا، جب وسائل محدود ہوں تو ظاہر ہے ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم یہ فیصلے آخر کرتے کیسے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا منطق کام کر رہی ہوتی ہے؟ معاشیات کی زبان میں اس منطق کو افادہ یا یوٹیلیٹی کہتے ہیں۔ سیدھے لفظوں میں یہ کسی چیز کو استعمال کرنے سے ملنے والی تسکین یا اطمینان ہے۔ ہم ہمیشہ وہی چیز منتخب کرتے ہیں جس سے ہمیں زیادہ افادہ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ نفسیاتی اصول کام کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں قانون تقلیل افادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز مسلسل استعمال کرتے ہیں تو اس کی پہلی اکائی سے سب سے زیادہ تسکین ملتی ہے، اور اس کے بعد ہر اگلی اکائی سے ملنے والی تسکین کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہے پانی کا گلاس۔ سوچیں، کوئی شدید پیاسا ہو، پانی کا پہلا گلاس اسے جنت جیسا لگے گا، دوسرے گلاس سے بھی راحت ملے گی، لیکن شاید پہلے جتنی نہیں، اور تیسرے یا چوتھے گلاس کے بعد تو شاید اس کا دل ہی نہ کرے۔ بس یہی ہے تقلیل افادہ۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ لوگ چیزوں کا انتخاب کیوں کرتے ہیں۔ اب ذرا کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آخر بنتی کیسے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اشیائے صرف یعنی کنزیومر گڈز، جیسے کھانا یا کپڑے جو ہم براہ راست استعمال کر لیتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہیں اشیائے سرمایہ یعنی کیپٹل گڈز، جیسے کوئی مشینری یا اوزار جو مزید چیزیں بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کار اگر ذاتی استعمال میں ہے تو وہ کنزیومر گڈ ہے، لیکن اگر وہی کار ٹیکسی کے طور پر چلائی جائے تو وہ کیپٹل گڈ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ آمدنی پیدا کر رہی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز بنانے کے لیے ان 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہیں عاملین پیدائش کہتے ہیں۔ زمین یعنی تمام قدرتی وسائل، محنت یعنی انسان کی ذہنی اور جسمانی کوشش، سرمایہ یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے مشینیں اور عمارتیں، اور چوتھی تنظیم یعنی وہ کاروباری شخص جو ان تینوں کو اکٹھا کر کے پیداوار کا عمل شروع کرتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس چیزیں بنانے والے بھی آ گئے اور انہیں خریدنے والے بھی۔ اب ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، جسے ہم مارکیٹ یا منڈی کہتے ہیں۔ مارکیٹ کی کہانی کا پہلا کردار ہے طلب یعنی ڈیمانڈ۔ یہ صرف کسی چیز کی خواہش کا نام نہیں، بلکہ اسے خریدنے کی خواہش اور طاقت دونوں کا نام ہے۔ اصول بہت سادہ ہے۔ عام طور پر جب کسی چیز کی قیمت گرتی ہے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ اور کہانی کا دوسرا کردار ہے رسد یعنی سپلائی۔ یہ وہ مقدار ہے جو بیچنے والے مختلف قیمتوں پر بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان کا اصول بھی سیدھا ہے۔ جتنی قیمت زیادہ ملے گی وہ اتنا ہی زیادہ سامان بیچ کر منافع کمانا چاہیں گے۔
اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جہاں طلب اور رسد کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور یہیں پر ایک طرح کا جادو ہوتا ہے۔ مارکیٹ خود بخود ایک ایسی قیمت ڈھونڈ لیتی ہے جہاں خریدار اور بیچنے والے دونوں راضی ہوں۔ اسی کو ہم متوازن قیمت یا ایکویلیبریم پرائس کہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر قیمت بہت زیادہ ہو تو سامان بیچنے والے تو بہت آ جائیں گے، لیکن خریدے گا کون؟ ظاہر ہے قیمت کو نیچے آنا پڑے گا۔ اور اگر قیمت بہت ہی کم ہو تو خریداروں کی لائن لگ جائے گی، لیکن بیچنے والے اپنا سامان اتنے سستے میں کیوں دیں؟ تو قیمت کو اوپر جانا پڑے گا۔ بس اسی کھینچا تانی میں مارکیٹ اپنی صحیح قیمت تلاش کر لیتی ہے۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی دیکھا، ایک انسان کا فیصلہ، ایک چیز کی قیمت، یہ سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، لیکن جب ہم ان لاکھوں کروڑوں ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پوری معیشت کی ایک بڑی تصویر نظر آتی ہے۔ ماہرین معاشیات اس بڑی تصویر کو دو الگ الگ زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ کسی ایک فرد، ایک کمپنی یا ایک مارکیٹ جیسی چھوٹی اکائیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے مائکرو اکنامکس یا جزوی معاشیات کہتے ہیں، اور جب وہ زوم آؤٹ کر کے پورے ملک کی آمدنی، بے روزگاری یا مہنگائی جیسے بڑے مسائل کو دیکھتے ہیں تو اسے میکرو اکنامکس یا کلیاتی معاشیات کہا جاتا ہے۔ معاشیات کے ان بنیادی اصولوں کو سمجھنا صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا اور اپنے ملک کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ جیسا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ تعلیم ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور معاشی تعلیم اسی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی چیز خریدی جائے، نوکری بدلی جائے یا مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جائے تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں کہ اس فیصلے کے پیچھے کون سے معاشی اصول کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ معاشیات ہر جگہ، ہر فیصلے میں موجود ہے۔